ساتھ کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں جتنے بھی مضامین دیکھتے ہیں، سماجیات، سیاسیات، ادبیات، ان سب کے اپنے الگ دائرے ہیں۔ ایک مضمون کو دوسرے مضمون میں ضم نہیں کیا جا سکتا، ایک سبجیکٹ کو دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ یونائٹ نہیں کیا جا سکتا عموماً۔ خاص طور سے شاعری کا جہاں تک سوال ہے، سیاست کے ساتھ صحافت ہے اور شاعری کے ساتھ علامت ہے۔ اگر شاعری ان علامتوں سے آزاد ہو کر سیدھے سادھے الفاظ میں اپنی بات کو بیان کرے گی، گو کہ ہو جائے گی اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، مگر وہ اپنی روح کھو دے گی۔ تو شاعری کی روح، اس کا تخیل تو ہے ہی، اس کی علامت بھی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر بچے اس وقت میں یوں پریشان ہیں کہ آیا یہ شعر ہمارا وزن میں ہے، بحر میں ہے یا نہیں ہے۔ گو کہ اس کے لیے بڑے میتھمیٹیکل اصول بھی مرتب کیے جا چکے ہیں، 1 1 2 2۔ میں نے بھی عرض کیا تھا کہ ساری آوازیں یا ایک نمبر پہ ہیں یا 2 نمبر پہ ہیں، لیکن بہرحال بہتر اس کا افعیل سیکھنا ہی ہے، بحروں کو سیکھنا ہی ہے۔ اگر ہم بحروں کو سیکھیں گے تو ان اغلاط سے، ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے کہ جو عموماً ہو جاتی ہیں۔ مصرع بے وزن ہو جاتا ہے، بے بحر ہو جاتا ہے۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ ہماری ہندوستانی پوری تاریخ شاعری کی گواہ ہے کہ اس میں جو الفاظ بھی مروجہ زمانے میں ہوئے ہیں ان کو ہی لیا گیا ہے۔ 13ویں صدی میں حضرت امیر خسرو کی شاعری دیکھ لیجئے، یا 16ویں صدی کی شاعری دیکھ لیجئے، یا 17ویں صدی میں خدائے سخن میر کو دیکھ لیجئے، یا اس کے بعد پھر فارسی کا جو دور آیا غالب کی شاعری دیکھ لیجئے، یا اس کے بعد پھر جدید شاعری دیکھیے، اور جدید شاعری کا رد دیکھیے۔ رد اس لیے ہوا کہ اس میں کچھ ایسی بے بنیاد چیزیں شامل کرنے لگے لوگ، بڑے سائنٹیفک اصول اور ایسی بے بنیاد اشیاء اور تخیلات کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا رد ہو گیا۔ اس کے بعد مابعد جدید شاعری آئی، پوسٹ ماڈرن پوئٹری آئی، اور اس پوسٹ ماڈرن پوئٹری نے شاعری کے وہ تمام اصول تو اپنی جگہ رکھے، غزل ہی رہی، نظم ہی رہی، دیگر اصناف ہی رہیں، مگر اس میں شاعر کا اصل تخیل جو وہ ٹھیک محسوس کرتا ہے اور وہ اس کو ٹھیک سمجھتا ہے، اس نے اس کو برت کے دکھایا۔ مروجہ الفاظ کے ساتھ پھر کہوں گا، الفاظ معنی کہیں نہیں ہیں، الفاظ کہیں حارج نہیں آتے ہیں، مروجہ الفاظ کے ساتھ، لیکن تخیل بہرحال فرسٹ ہینڈ ہونا چاہیے۔ تخیل کو سیکنڈ ہینڈ، تھرڈ ہینڈ ہونے سے آپ کے شعر کو کمزوری ملتی ہے، وہ آپ کے شعر کو کمزور بناتا ہے۔ ایک ہی مضمون کو 10 طرح سے پہلے کہا جا چکا ہے، اب آپ بھی کہہ رہے ہیں، کوئی بات اور سوچئے، کچھ تخیل اور لائیے جو آپ کا ذاتی ہو۔ فرسٹ ہینڈ تخیل سب سے اہم شے ہے شاعری کی، لیکن اس کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ اور آخری بات عرض کروں گا، چونکہ وقت کم ہے، شعراء کرام کو پڑھانا ہے، اساتذہ پیچھے ہیں، درمیان میں بیٹھے ہیں ہمارے، ان کی باتیں بھی سننی ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ چونکہ غزل کے ساتھ یہ آزادی ہے کہ اس کا ہر شعر جو ہے انڈیویجول ہوتا ہے، مطلع سے شروع ہوتی ہے، طلوع اور مقطع پر ختم ہوتی ہے، تو لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اور اصناف کو بالکل درکنار کر دیا جائے، پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ نظم اپنے میں ایک مستند صنف ہے، اور اس پر بڑی تبدیلیاں وقت کے ساتھ آئی ہیں۔ قدیم نظم، جی پروفیسر صاحب تشریف رکھتے ہیں، قدیم نظم
اور اس کے بعد پھر جو ہے آزاد نظم، پھر اس کے بعد نثری نظم. گو کہ اس پہ ناقدین کو کلام ہے کہ نثری نظم آیا صنف کا حصہ ہے، سخن کا حصہ ہے یا نہیں ہے، مگر بہرحال اس کو بھی جوڑ لیجئے. تو اس نظموں کے ساتھ تو بہت سارے ارتقائی پہلو شامل ہیں، لیکن غزل کے فارمیٹ میں ایز سچ کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور جب میں چھوٹا بچہ تھا، سن 1980 کی بات ہے، تو ہر گاؤں سے ایک رسالہ نکلتا تھا اور اس کا نام تھا کوثر، اور اس کو ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی نکالا کرتے تھے. جی، اور تو اس میں انہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کی تھی، آزاد غزل. ایک مصرع چھوٹا، ایک مصرع بڑا. اور ہمارے استاد محترم مرحوم ڈاکٹر تقاء الدین چھایہ، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ لڑکا کہیں آزاد غزل نہ کہنے لگے، تو سب سے پہلے مجھے آ کے تنبیہ کی، ارے بھائی میاں کہہ مت دینا کہیں آزاد غزل. مگر میں دل میں تہیہ طوفاں کیے بیٹھا تھا کہ مجھے تو کہنا ہی ہے اور بھیجنا ہی ہے. چنانچہ میں نے 8-10 غزلیں کہہ کے بھیج دیں، یہ سوچ کے کہ میرے استاد کو کہاں پتہ چلے گا. لیکن میں احمق تھا، وہ رسالہ مجھ سے پہلے تو ان کے ہاں آتا تھا. تو شام ہی کو وہ میری کلاس لگ گئی، ڈانٹ پڑ گئی کہ بھئی میں نے تمہیں منع کیا تھا مرحوم اصناف کی طرف نہیں جاتے ہیں، یہ چیزیں نہیں چلیں گی. تو یہ بات بعد میں سمجھ میں آئی کہ یہ پریکٹیکل غزلوں میں اگر کسی نے کیا تو نہیں چلا، نظموں میں جس نے کیا چلا. دیگر اصناف ہیں، قطعات ہیں، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں، جو ہے وہ مرثیے ہیں، نعت ہے، حمد ہے، نظم کے فارمیٹ میں ہوتی ہیں. ان سب چیزوں پر آپ طبع آزمائی بھی کیجئے ساتھ ساتھ. لیکن یاد رکھیے کہ تخیل اگر آپ کا ذاتی نہیں ہوگا، ادھار لیں گے تو ادھار کی چیز واپس کرنا پڑتی ہے، ادھار کی چیز آپ کی ذاتی نہیں ہوتی ہے. خیال کیجئے. اس کے لیے ایک آسان فارمولہ ہے، وہ فارمولہ یہ ہے کہ آپ خوب پڑھیے، جدید و قدیم شعراء کو بھی پڑھیے، نثر کو بھی پڑھیے، اور خدا آپ کو توفیق دے تو فلسفے کو بھی پڑھیے، اور تمام چیزوں کو پڑھیے، جس سے وسعت نگاہ، وسعت ذہن پیدا ہوگی. پھر شعر کہنے میں آپ کو مزہ آئے گا. یہ کچھ باتیں مجھے عرض کرنی تھی آپ سب سے معذرت کے ساتھ. بہت شکریہ. اب آپ